وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اکثر دروازہ ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ جو تعاقب کیا ہے اس کو کمزور کہنے کے لیے وہ ابن تیمیہ ہی نے کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ کے بارے میں جو آپ کا مناظرہ ہوا وہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جو امام حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ابن حجر اسقلانی کا، انہوں نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے الدرر الکامنہ فی آیان میاں سامنہ۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کو کافر قرار دے کر کے اس کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ کوئی ایسی کوئی پٹاری کا سانپ نہیں کہ صرف ان کی پٹاری میں ملتا ہو، بلکہ یہ تشت ازبام حقیقت ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا شاگرد اور داماد جس کا نام عماد الدین ابن کثیر ہے، یہ آدمی سمگلنگ عقیدے میں بڑی کرتا ہے۔ اس کو لوگ بعض سمجھتے ہیں یہ حنبلی المذہب ہے، لیکن ڈاکٹر محمد حسین صاحبی نے جو التفسیر والمفسرون لکھا ہے اس کے اندر بتایا یہ مذہباً اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے۔ اس سے ہماری کوئی غرض نہیں کہ وہ شافعی ہے یا حنبلی ہے، لیکن اعتقادی طور پر وہ وہی کچھ ہے جو ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ میں اور اس میں کوئی اعتقادی فرق نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ علمی طور پر اس کو کوئی اختلاف بھی ہو، لیکن اس کی تطبیق کی وجہ اس کی بیگم ہے، یعنی جو بیگم بیٹی ہے نا ابن تیمیہ کی، وہ اصل میں وجہ تطبیق ہے۔ اور اس نے خود اپنے کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت یہ جیل خانے میں تھا اس کو کافر قرار دے کے جیل خانے میں ڈالا گیا تھا۔ اگرچہ اس کے دھڑے کے لوگ اس کو مجدد کہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی بھاری اکثریت اور وقت کے جو منصفین تھے اس وقت جنہوں نے انصاف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافر ہے، اس کے عقائد کافرانہ ہیں، اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ہی موت واقع ہوئی۔ اور اس میں البدایہ والنہایہ جنہوں نے یہ کہا کہ قبر کو بوسہ لینا منع ہے اور سلام کرنا منع ہے، سفر کرنا منع ہے، دور دور سے 14,000 عورت آئی اور انہوں نے آ کر ابن تیمیہ کے منہ پہ بوسہ لیا۔ میرے پاس کتاب اس وقت موجود ہے، میں فوٹو سلائڈ کر کے دے سکتا ہوں۔ صفحہ بھی لگا ہوا ہے، حوالہ بھی لگا ہوا ہے، اور ساری صورتحال مکمل ہے۔ یہ بتایا ہے کہ 14,000 عورت بیوی اپنے خامند کو اس کی وفات کے بعد من وجہ نکاح میں رہتی ہے، کیونکہ عدت بیٹھتی ہے۔ عدت کا معنی یہ ہوتا ہے من وجہ نکاح میں ہے، وہ بوسہ لے سکتی ہے، لیکن نکاحی بیوی کے سوا یا محرم کے سوا کوئی بوسہ نہ لے۔ وہ 14,000 عورتیں جو آئی ہیں قبر کو بوسے سے منع کرنے والوں، تم یہ سوچ کے بتلاؤ کہ اس کے منہ پر کس قاعدے کے مطابق انہوں نے بوسہ لیا اور آج تک تم اس کے مداح خان ہو۔ اس کے مزے کی بات یہ کہ اس کو جوئیں پڑتی تھی اور ہزارہا تعویذ کیے، ایک پارے کا تعویذ گلے میں ڈالا ہوا تھا کہ جوئیں نہ پڑے۔ تو مدینہ طیبہ یونیورسٹی اس کا تعارف کرایا کرتے تھے، ابن تیمیہ کے مشن کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی ہے۔ اس کو مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں نا، وہ اہل سنت کی تعلیمات کے لیے نہیں ہے، وہ ابن تیمیہ کی، اس کا جو منہج ہے اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ اتفاق سے وہ منہج بھی میرے پاس اوپر موجود ہے، جس میں انہوں نے مقدمے میں بتلایا ہے کہ اس یونیورسٹی کا مقصد جو ہے ابن تیمیہ کے مشن کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کا مطلب مدینہ والی سرکار کے مشن کو اجاگر نہیں کرنا، ابن تیمیہ کے مشن کو اجاگر کرنا۔ تو پھر اس کا تعارف کرایا کرتے تھے۔ تو میں نے پروفیسر سے یہ پوچھا، مجھے یہ بتلاؤ صبح سے شام تک ڈھنڈورا پیٹتے ہو ہم سرکار جیسے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کو جوں پڑتی نہیں، اس کی جوں نکلتی نہیں۔ اب وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تم ہمیشہ ہی بات کرتے ہو ایسی جس کا مقصد سارے مضمون کو خراب کرو۔ میں نے کہا میں خراب نہیں، میں تمہارے استاد سے عمر کا بڑا ہوں، اور یہ ساری کتابیں میں نے پڑھائی ہوئی ہیں۔ میں مدینہ طیبہ کے لانے سے یہاں اسٹے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن تم مجھے مہربانی کر کے یہ سمجھا سکتے ہو کہ مماثلت کے لیے تو مابل اجتماع چاہیے، ایک جیسا ہونا۔ تو بتاؤ کہ نبی کو جوں پڑھ نہ سکے، اس کی جوں نکل نہ سکے جو تمہارا امام ہے، اور جوں والے امام کے ماننے والوں تمہارا دین کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی وہ جوں والی ٹوپی 500 درہم کی تبرکن بکی کہ یہ پاس رکھیں گے۔ یار کسی بندے کے بچے کی کوئی چیز ہوتی رکھتے،
یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کی جوئیں جو ہیں یہ تو بہت ذلیل قسم کے جانوروں کو پڑتی ہیں، یہ شریف قسم کے جانوروں کو پڑتی نہیں ہیں۔ یہ جوؤں کا قصہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اب جوؤں والی ٹوپی 500 درہم کی وہ بکی، اور غالباً 150 درہم کی اس کا وہ تعویذ جوؤں والا بکا۔ یار کوئی کام کی چیز ہوتی بکتی تم لے جاتے۔ ابھی شاہ صاحب نے امام مکی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے ابن قیم کے بارے میں بھی اور ابن تیمیہ کے بارے میں، دال مدل ادلہ اللہ علی علم، وہ گمراہ بھی ہے گمراہ کرنے والا بھی ہے، اللہ نے اس کے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کیا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو 30 برس سے زیادہ مکہ شریف امام شافعی کے مصلی پر کعبے کا امام رہا ہے، جو ملا علی قاری حروی ہیں ہرات کے رہنے والے، انہوں نے علم حدیث انہی سے پڑھا ہے، اور انہی کے شاگرد شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور سنیوں کا تمام سلسلہ جو ہندوستان میں ہے وہ اسی واسطے سے امام ابن حجر مکی کا شاگرد ہے۔ جو دیوبندیوں کے سلسلہ تعلیمات ہے وہ حضرت امام ابن حجر مکی کے شاگرد ہیں، یعقوب سیرفی کشمیری کے شاگرد ہیں، حضرت امام ربانی مجد افسانی شیخ احمد سعدی ان کے شاگرد ہیں، فضل اللہ صاحب ان کے چند واسطوں سے شاگرد ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی صاحب کے شاگرد ہیں قاسم نانوتوی صاحب جو بانی دیوبند ہیں۔ اس کا مطلب دونوں سلسلہ ہے تعلیمات جا کے وہاں ملتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے ابن تیمیہ گمراہ کن بھی ہے گمراہ بھی ہے۔ ابن قیم کے بارے میں بالکل یہی الفاظ کہیں کہ یہ بھی گمراہ بھی ہے گمراہ کن بھی ہے، اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کیا ہے۔ باقی رہ جاتی یہ بات جناب حیدر کرار کے بارے میں حدیثوں پر اعتراض کرنا، عرفی تمہیں اندیش غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نکونا درز کے گدارا۔ عرفی کہتے ہیں عرفی تمہیں اندیش غوغائے رقیباں، ان رقیبوں کے کشمکش سے تو پریشان نہ ہو، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور راہی گزرتے رہتے ہیں، راہیوں کے سفر پر کتوں کے بھونکنے سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ منکرین علی ہونا یہ صرف علامت گمراہ ہونے کی ہے، باقی کسی کو سکھا کچھ نہیں سکتا۔ جو خود حضرت حیدر کرار کے انتہائی بدترین دشمن تھے، وہ بھی کئی مرتبہ ان میں دیکھا گیا، کہتے ہیں یار ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر لو، حضرت علی کے بغض سے باز آ جاؤ، یہ کام ہو چکے تو پھر بغض کر لیں گے۔ تو یہ ان بے ایمانوں کے ہاں بھی فارمولہ ہے موجود کہ مولا مرتضیٰ کا قرب وجہ قبول دعا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ تمام زمرہ اولیاء اللہ مولا مرتضیٰ کے مرید ہیں، ان سے فیض یاب ہے۔ جہاں نہ ماننے کا سوال ہے، انکار سرکار کا کسی نے نہیں کیا، اللہ کا منکر کوئی نہیں ہے کیا؟ تو منکرین کے ہونے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اور آج تک جنہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے افضلیت کے بارے میں گفتگو کیا، ان کا پہلی وجہ کثرت اتباع، اتنے تابع متبعین کسی شخص کے نہیں ہیں۔ یعنی قادری ہیں تو سرکار مولا مرتضیٰ کے، چشتی ہیں تو مولا مرتضیٰ کے، نقشبندی ہیں تو مولا مرتضیٰ کے، سہروردی ہیں تو مولا مرتضیٰ کے، تمام زمرہ ہے اولیاء اللہ، ایک تو یہ سارے کے سارے۔ پھر اکیلے قادری ہوں تو میں چین میں گیا تو ایک قبرستان میں حضرت شاہ محمد غوث گیلانی لکھا ہوا ہے، اور آپ کے قبر کے گردا گرد وہاں کے چائنا کے لوگ ہیں۔ میں زبان نہیں سمجھتا، ایک عورت کو دیکھا، وہ اس سے کچھ لباس اس طرح کا پہنا ہوا تھا، خیال تھا کہ شاید یہ انگریزی جانتی ہے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس سلسلے کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اسلام میں ایک ہی سلسلہ ہے۔ میں نے کہا کون سا؟ قادری۔ میں نے کہا یہ نقشبندی، چشتی، سہروردی؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، سید غوث الورا ایک ہے۔ اور جناب خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی کتنی بڑی شہادت ہے خواجہ غریب نواز۔ 90 لاکھ کافروں نے کفر سے توبہ کر کے بیعت کی، بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں ہیں، ان کو اکٹھا کریں گے اتنی تعداد نہیں بنے گی۔ کیسا حسین انسان!
آج پوری دنیا میں چشتیوں کا نام بول رہا ہے. آج پوری دنیا میں نقشبندیہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا. دیکھیں بعد میں آنے والی صوبوں کو کتنا ڈھنڈورا پیٹا مجھے وہ سید ہے نا اس وقت نہ کہنے. یہ سارے جتنے بھی پیر ہیں سب ملائیں امام جعفر صادق بنتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کی کیا وجہ؟ چھوٹے موٹے صوفیوں کا تو دن مناتے ہیں, کبھی امام جعفر صادق کا دن بھی مناتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنا ظلم ہے یارو. پوری امت کا پیر, پوری امت کے علماء کا استاد, سبحان اللہ. پوری دنیا کے شیوخ کا شیخ, پوری دنیا کے مشائخ کا شیخ, اور تمام طرق طریقت کا پیشوا اور پیش رو پایونیر, اور اسی طریقے سے قرات کے اندر امام, بلاغت کے اندر امام, فساد کے اندر امام, بیان کے اندر امام, حدیث کے اندر امام, تفسیر کے اندر امام. کیا کیا علم ہے جو علم کہلاتا ہو, امام جعفر صادق اس کا امام نہ ہو. بھول کے بھی نام نہ لینا خدا پرستی ہے. کئی مرتبہ حضرت والی بغداد کا نام لینے والے, وہ حضرت والی بغداد وہی ہیں, وہ اپنے نعرے لگانے شروع کر دیں. اس وقت میں بڑا حیران ہوا کہ چھوٹے موٹے نچلے جو مرید ہیں غوث پاک کے نام لے کر کے چلنے والے, ان کے نعرے لگ رہے ہیں غوث پاک کو فراموش کر دیا. وجہ کہ سید ہے, اگر اولاد فاطمہ نہ تو انہوں نے نعرے اس طرح مارنا. نام لے کے ان کا چلتے گئے, کھاتے گئے, جو کچھ ملتا گیا پیتے گئے, لیکن کرتے کیا ہے یار بھی کیوں سارے قادری ہیں. جتنے غوث پاک نے منکر ہے نا وہ سارے اسی خیال میں سید ہیں دیو سنگی. یار قانون فراست نہیں جانتے ہو, کیوں حرام کھاتے ہو؟ اس سید بن بیٹھتے ہیں. وہ ہمارے باپ دادے کا نام بیچ کے روٹی کھاتے ہو, ہمیں پاؤ باؤ کی آنکھ نکال کے دکھاتے ہو. یار تسا نے ابے نہیں باڑی بائی ٹوڑا کھائے تسا کی اکھی دس ہے پوجنا ہے. یار تسا کی جی نہیں پوجنا تو اصل کی کس طرح پوجا ہے؟ گل تو ہے اصل نے بھی انہوں نے کہ ٹوڑا کھایا مڑی اصل کی اکھی دس. اور ایک بات بڑی لطیف کہی ہے اسماعیل دہلوی نے, انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ تم 11ویں دیتے ہو, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ خاتون جنت کا نذرانہ مانتے ہو, مجھے اختلاف اس سے ہے کہ غوث پاک بھی کوئی ابتر تو نہیں گزرے نا, اترے تو نہیں نہ گزرے. انہوں نے اولاد گزری نہ کہیں آپ کو کھانے ہو پہ جگہ جگہ 11ویں پکڑیاں پہ کہ نہیں. غوث پاک نے اولاد منہ در تکڑی بھی تو آپ گاڑیاں پہ کئی کھانے پہ ساکھا جنہ نہیں تھے ہی نہ کی دیو وہ پویں کھان تو پویں لان. خاتون جنت کی اولاد تکڑی پئی تو جناب خاتون جنت نے نذرانے کی نہیں پینے کس لو. ایک نذرانے کھانے نشانی ہے, دینے نہیں نشانی نہیں. وارث موجود ہے, مالک موجود ہے, انہوں کی دیو. نعرے ہمارے اپنے باپ کے لگاتے ہو, جب کچھ ملے تو وہ تمہارا ہی ہو جاتا ہے. اس بات کا ہمیں انتہائی احتجاج ہے, اور قیامت کی گرمی میں یہ تو بات جواب دینی پڑے گی. ہر چیز ہم سے تم نے چھینی ہے, اور لیکن ہمیں بھی تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا. اگر ہمارے باپ دادے کے نام پر آتا تو وہ بھی کیوں ہم سب چھینتے ہو. اور یہ جو باتیں علم کے طور پر بحث کی ہیں, یہ جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ دنگل چھیڑ کے دیکھے. شروع میں آیا تھا تو اسی انا مدینۃ العلم وعلیم بابہا اہل سنت میں سے ایک کھجلی کے مریض ہیں. وہ کہتے یہ حدیث جو ہے شیعہ کی روایت کرتا ہے, یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے کہا مہربانی یہ ہوگی کہ آپ 2 ہفتے کا ٹائم رکھ کے میرے ساتھ بات کریں. اس کے بعد آج تک نظر بھی نہیں آئے ہیں, کہیں UK میں زندہ ہے, اور دیکھو تو جاموس سے اہل سنت ہے, لیکن جاموس پتہ ہے کیسے جانے منجی کیا ہے. اتنا بغض ہے کہ بات انتہائی غیر ذمہ دار کہہ دی, لیکن جب کہتا ہوں بات کرو مجھ سے, ٹائم رکھو بات کرو, اور سب سوسائٹی کو پتا چلے کہ کون غلطی پر ہے. یہ خارجیوں کے فضلات تم نے اکٹھے کیے ہوئے. تو آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. آج کے اس لنگر کے لیے 200 پاؤنڈ چودھری محمد عارف صاحب نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے, اور 200 پاؤنڈ ملک محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ملک محمود صاحب نے 200 پاؤنڈ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے, اور 330 پاؤنڈ آکسفورڈ کے رہنے والے
मोहम्मद असलम और कादरी ने अपने वालिद साहब हाजी मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह के इसाले सवाब के लिए पेश किया है। तो ये सब उनको पेश करेंगे। और आज के इस नशस्त के लिए रावलपिंडी वाले दारुल उलूम के साथियों ने 36 कुरान मजीद तिलावत करके दिए हैं और 200 सूरत यासीन पढ़ के दी हैं। आपने भी जो शामिल किया होगा जी। हाँ, मोहम्मद अमीन साहब के भाई गाजी साहब, गाजी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और उन्होंने भी कहा है कि आज के लंगर का खर्चा मैं दूंगा। अभी वो उन्होंने गालिबन दिया नहीं, दिया है? अच्छा, पर वो जो भी देंगे, हमारी ये पाबंदी किसी पर भी नहीं है। इस साले स्वाब के बारे में ऐसा नहीं करते हम कि जिसने किसी ने पैसे पूरे दिए हैं उसका पूरा स्वाब दे करें, नहीं। हम ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों का डेरा है। जितने भी कलमा पढ़ने वाले दुनिया से गुजरे हैं, हम मोहब्बत के साथ उनका इसाले स्वाब करते हैं। अलबत्ता जिसके घर वालों की तरफ से इसाले स्वाब, उसका एक फालतू फ़ायदा पहुंचता है कि जिस वक्त ये इसाले स्वाब जाता है उस वक्त सारी दुनिया को जाता है। जितने भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान सही अकीदा गुजरे हैं, तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, यार हमारे घर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, ये स्वाब आया कहाँ से? ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी समझता है ये सारे ने फातिहा पढ़ सी माड़ी अब्बे की बिचू लबी कैसी मैं क्या जरूरत थी इस तंदेश पहने नहीं, नारी बोटी नहीं मननी। चलो इस झगड़े को बचे रहा सा, अब भाई हथबुथलियाँ छोड़ दियो, लो बना रहा सीध रुक रहे हो, हथबुथलियाँ छोड़ने जाओ, समझ रहे हो ना। अल्लामा शामी ने उस पर लिखा है कि जिस वक्त अरवाह को सवाब पहुंचता है, तो ये इस तरह की बात है जैसा कि एक पहाड़ की चोटी पर रहने वाली एक खातून है जिसका आना भी आमदनी का जरिया नहीं। महीने के बाद अगर 2-4-10 हज़ार रुपया उसको जाके कोई हाथ में डालता है, फिर उसकी तबीयत खुश है। कहाँ से आया है? कहते तेरा बेटा जो कनाडा में उसने भेजा है। इंग्लैंड से नहीं आया? नहीं आया, उसकी बोटी डाडी नहीं भेजन देनी। तो उस वक्त उसको एक तस्कीन मिलती है कि मेरा बेटा कितने दूर गया हुआ लेकिन मुझे चीज़ भेजी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। कब्र में कोई कारें नहीं जाती, घोड़े नहीं जाते, कोई अच्छा मकान नहीं जाता, लेकिन सवाब जाता है। जब मिलता है वो पूछते हैं हमारे घर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, ये सवाब कहाँ से आया? उस वक्त वो कहते हैं कि ये दरअसल फलां आदमी ने पैसे खर्च किए हैं, उसने ये मेहनत की है, उसकी वजह से तुम्हें भी ये सवाब पहुँचा। रोता क्या है? वो सारी रूहें उनके पास कब्रों में आके उनको कहती हैं यार तेरा रब बेड़ा पार करे कि तेरी वजह से हमें भी सवाब मिला है। अब जिस वक्त बेड़ा पार करने की दुआ करने वाले मदीने वाली सरकार भी हों, नबी पाक के यारान बावफा भी हों, आले बैत रसूल भी हो, तमाम ज़ुबराए औलिया अल्लाह भी हों, खातून जन्नत भी हों, कि खुदा तेरा बेड़ा पार करे, सवाब अपनी जगह, खातून जन्नत का ये जुमला अपनी जगह है। इसका फालतू फ़ायदा ये होता है, ऐसा नहीं है जिस तारीख कोई भी हमें कोई पैसा ना दे, स्वाब भेजते नहीं भेजते, इसका मतलब हमारा स्वाब जो है इस बात का मोहताज नहीं, हमें कुछ देंगे तो भेजेंगे और अगर नहीं देंगे तो नहीं भेजेंगे। सैयदुल गनी को नमाज पढ़ाई ना तेरी असलाबाद जने से 9-5 सिर तो खाने पीने ने इमाम से हो 15-20 सिर खाई रहने से आने से स्वाद लाख की नीच हो। वो दाल शाल की खिलाने रहे ना, जिला ईदी वाला दिहाड़ा आया ना गुठिया पर गए ने रुकू ऐसे मुड़ी उठने ना कोई ना करना पिछे बंदिया तो क्या खौरा मरी गए कि क्या बचा ही उठने कोई नहीं। जरा ओकड़ी तक ना क्या पाए नहीं अख कढ़न पे उन्हें आख्या उठने किए रहो, उन्हें कहा सारा महीना जी दाल खिलाने रहे उठन होना हमारे को हूँ कोई तस्वीर तो करना वैसी। उन्हें कहा सारे महीने हक अदा कर सो ना उठी कर सो, लेकिन जी देने सारे सदर रहता असा किसा संगिया कि नहीं आखना कि तुसा जे पैसे नहीं देने ना असा तुसा ने अबे रोके नहीं बख्शने सवाब नहीं। ये सवाब अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है। कोई हमारी मदद करता है तो भी हम सवाब को इसाल करेंगे, नहीं करता तो भी करेंगे। जिसकी थोड़ी तौफीक है वो थोड़ा देता है, जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा। हमारी ये पाबंदी नहीं है। बहुत सारे साथी ऐसे जो कहते हैं सारा खर्चा मैं दूंगा, ऐसे 4-5 आदमी बाज़ वक्त निकल आते हैं तो फिर भी इसमें कोई ऐब नहीं।
یہ جو 11ویں شب کے باقی اخراجات ہیں وہ بھی تو ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں نا. قبول کرنے والا اللہ ہے. پتہ نہیں کتنے قسم کے اخراجات ہیں جو ہم پورے کرتے ہیں، لیکن وہ کسی پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. بس آپ کا آ جانا ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے مشن سے محبت ہے. یہ جو پیغام دیتے ہیں آپ قبول کر لیتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے. باقی مسائل آتے ہیں تو آئیں، جاتے ہیں تو جائیں، ہوتے ہیں تو ہوں، رہتے ہیں تو رہ جائیں. مقصود اصلی یہ ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت بڑے بڑے دور سے تشریف لائے ہیں. یہ ہمارا جتنا بھی ماحول ہے بھرا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. یہ علماء کرام مختلف جگہوں میں جاتے رہتے ہیں. ان سے پوچھے اس طرح کا اجتماع جو ذوق شوق والا ہو اور نمائندہ قسم کا ہو. ہر شہر کا نمائندہ آدمی آیا ہوا ہے، ایسے بھرتی کے بوگس آدمی نہیں آئے ہوئے. ایسے درجنوں کے حساب سے وہ آدمی جو اپنی جگہ سارے بولنے والے ہیں، یا وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. مگر ہماری بڑی عزت افزائی ہے کہ ہماری معلومات لوگ اس خیال سے بھی لے کے جاتے ہیں کہ چل کے بیان کریں گے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام عام ہو، اور اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے. جن لوگوں نے یہ جگہ خریدنے میں ہماری مدد کی تھی یا چلانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ برابر کا حصہ ہے. جب قیامت کے میدان میں یہ نمازیں تلیں گی، روزے تلیں گے، عقیدہ تلے گا، تو جہاں ہمیں ثواب پورا پورا ملے گا وہاں آپ کو بھی ملے گا. اس لیے کہ آپ نے اس کار خیر میں ہماری مدد کی ہے. اب میرا خیال ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، اور سلام پڑھنے کے بعد پھر اذان ہوگی. اذان کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد لنگر تک